إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، الاصول الثلاثہ دین کے 3 بنیادی اصول جو جن کے بارے میں قبر میں سوال پوچھا جانے والا ہے کہ جب ایک انسان قبر میں چلا جائے گا تو 3 چیزوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ 3 سوال اس سے ہوں گے: من ربک، ما دینک، من نبیک۔ تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرے نبی کون۔ ہر انسان کو ان 3 سوالات کے جوابات کی تیاری کرنا لازم ہے، اس لیے کہ قبر آخرت کی منازل میں پہلی منزل ہے۔ جو اس میں کامیاب ہو گیا، نجات پا گیا، آگے کی منزلیں، مراحل اس کے لیے آسان ہیں، اور جو اس مرحلے میں پھنس گیا، ناکام ہوا، آگے کے مراحل اس کے لیے اور بھی زیادہ شدید ہیں۔ لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں دین کے دلائل کو حاصل کرے، تاکہ اس کا عقیدہ صحیح ہو اور زندگی میں بصیرت کے ساتھ وہ اپنے دین پر چلنے والا ہو۔ پچھلے درس میں ایک عنوان ہم نے شروع کیا تھا، وہ یہ کہ قربانی یا ذبح کرنا یہ بھی عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ ہم نے آپ کو الکوثر عطا کی ہے، فصل لربک وانحر، تو اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یہ سورۃ الکوثر کی آیت نمبر 1 اور 2 ہے۔ عربی زبان میں الکوثر خیر کثیر کو کہتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام بھی الکوثر ہے، اور اسی نہر سے جڑا ہوا ایک حوض ہے جو قیامت کے دن ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض سے اہل ایمان کو پانی پینے دیں گے۔ کسی صحیح روایت میں یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے پلائیں گے، یہ بات ایسے ہی چل پڑی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہم پئیں گے، اس طرح کی کوئی روایت صحیح روایت نہیں ہے، بلکہ بعض اہل علم کی طرف سے بات آئی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس پر بہت سے پیالے ہیں، اتنے جتنے آسمان میں ستارے ہیں، اور اہل ایمان، مسلمان، امت محمدیہ کے افراد اس حوض پر آئیں گے اور اس سے پئیں گے۔ وہ پانی بہت عمدہ ہے۔ اس کے پینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من وردہ شرب منہ ومن شرب منہ لم یظمأ بعدہ ابدا، کہ جو اس پر وارد ہوگا، حوض کوثر پر آئے گا،
اسے موقع ملے گا کہ وہ اس میں سے پیے، اور جو پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس پانی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں سے پینے والا کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہر کوثر اور حوض کوثر دونوں عطا کیا ہے۔ اس نعمت کو بیان کر کے اللہ نے کہا فصلی، لہٰذا، یہاں پر فا جو ہے تعقیب کے لیے ہے، جب یہ عطا کیا ہے تو اب آپ کو یہ بھی کرنا چاہیے، کیا؟ فصلی لربک وانحر، تو اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، قربانی بھی اللہ کے لیے کیجیے۔ تو یہاں پر صلاۃ اور نحر، نماز اور قربانی، ان دونوں عبادات کا ذکر ہے، اس لیے کہ عظیم الشان عبادات ہیں۔ اور عید میں بھی آپ دیکھتے ہیں، عید الاضحیٰ میں مسلمان پہلے نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد قربانی کرتے ہیں۔ یہی ترتیب ہے کہ پہلے نماز پڑھی جائے، اس کے بعد قربانی کی جائے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو جیسے نماز اللہ کے سوا کسی اور کے لیے پڑھنا جائز نہیں، اسی طرح سے قربانی بھی کسی اور کے لیے کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ ایک انسان کسی اللہ والے کی قبر پر جا کر ان کو راضی کرنے کے لیے وہاں جانور ذبح کرے، جیسا کہ بہت سارے مسلمان کرتے ہیں اپنی جہالت میں، انہیں معلوم نہیں فلاں بابا کی کندوری ہے، ان کو خوش کریں گے، گھر میں برکت آئے گی، کیس اٹکا ہوا ہے وہ نکل جائے گا، اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے۔ تو قربانی کا عمل عبادت ہے، اسی لیے اللہ نے کہا کہ آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی بھی کیجیے۔ تو یہ نہیں کہ نماز رب کے لیے کیجیے پڑھیے اور قربانی کسی اور کے لیے کیجیے، نہیں، نماز بھی عربی کا قاعدہ ہے کہ اسی طرح سے بیان ہوتا ہے، اگلی باتیں اس کے بعد آتی ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ایسا نہیں ہوگا فَصَلِّ وَانْحَرْ لِرَبِّكَ، ایسا نہیں ہوگا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، تو نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور پھر قربانی بھی رب کے لیے کیجیے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی اللہ کے لیے خاص ہے، اسی لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی کرنے والے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، اور لعنت کسی بھی چیز کو حرام قرار دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اللہ کے غیر کے لیے ذبح کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرے، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ ہر گناہ پر لعنت نہیں ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز پر لعنت ہو وہ تو گناہ ہے ہی، لیکن اس کی شدت اور بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس کے حرام ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر لعنت بھی ہے۔ لعنت سے حرمت اپنے آپ معلوم ہو جاتی ہے، جس چیز پر لعنت کی جائے وہ اپنے آپ معلوم ہوتا ہے کہ وہ حرام ہے، اگر وہ حلال ہوتا تو آپ اس پر لعنت کرتے نہیں۔ تو لعنت خود کسی بھی عمل کی حرمت کو ثابت کرتی ہے۔ تو کہا کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت اس پر جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کرے۔ یہاں یہ نہیں بتایا کہ صرف بتوں کے لیے ذبح کرنا حرام ہے یا ان پر لعنت ہے، ستاروں کے لیے، جنات کے لیے ذبح کرنا اس پر لعنت ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ہاں انبیاء کے لیے چلتا ہے، اولیاء کے لیے چلتا ہے، صالحین کے لیے چلتا ہے، نہیں، اللہ کا غیر، اللہ کے سوا کوئی بھی ہو، نبی، ولی، بڑے سے بڑا دیندار، اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کریں، قربانی کریں، اللہ کی طرف سے اس پر کیا ہے؟ لعنت ہے۔ امام مسلم نے کتاب الاضاحی میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1978۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا ملعون من ذبح لغیر اللہ، وہ انسان ملعون ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کرے۔ پہلی حدیث میں بد دعا ہے، اللہ کی لعنت ہو اس پر، لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو، پہلے اس میں دعا کر رہے ہیں، دوسری حدیث میں خبر دے رہے ہیں کہ وہ لعنت کا حقدار ہے اللہ کے نزدیک، وہ لعنت کیا گیا ہے انسان، ملعون ہے وہ، کون؟
جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کرے۔ یہ نہیں کہ وہاں جا کے اللہ کا نام لے اور اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کرے، پھر بھی لعنت ہوگی، کیونکہ دو کام ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی ذبح اللہ کے لیے کرے، دو اللہ کا نام لے کر کرے۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں، اللہ کا نام لینا بھی ضروری ذبح کرتے وقت، اور اللہ رب العالمین کے لیے ذبح کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو کام کتنے ہوئے؟ دو، دونوں شرطیں پوری ہونا ضروری ہے۔ تو جیسے کوئی آدمی مثال کے طور پر گاؤں دیہات میں ہوتا ہے، چلو بھئی ہمارے بت کے سامنے ذبح کرو۔ اب وہ گیا، کہا کہ اب نہ تو نہیں بول سکتا، تو کیا کیا؟ بسم اللہ واللہ اکبر۔ لیکن چڑھاوا کس کے لیے ہے؟ وہ بت کے لیے ہے۔ تو اس کا بسم اللہ واللہ اکبر بولنا اس کو جائز قرار دے گا؟ نہیں، چڑھاوا تو بت کے لیے ہے۔ تو اس لیے بت کے لیے چڑھاوا یہ بھی حرام، اور اللہ کے سوا کسی اور کا نام لینا یہ بھی حرام۔ یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ تو جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کرے، چونکہ ذبح عبادت ہے، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کرے تو عبادت کس کے لیے کی اس نے؟ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کرنا شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کرنا شرک ہے۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 5891، حدیث صحیح ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن، عید الاضحیٰ کے دن جانور ذبح کیا۔ کون سا جانور؟ کبشین اقرنین املحین موجعین، دو بکرے ذبح کیے جو سینگ والے تھے، سفیدی اور کالا پن دونوں تھا ان کے اندر، موجعین خصی کیے ہوئے تھے، خصی کیے ہوئے تھے۔ اسے معلوم ہے کہ خصی جانور ذبح کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ عیب کی چیز ہے، نہیں کرنا چاہیے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اگر وہ غلط ہوتا تو آپ نہیں کرتے ہیں۔ فلما وجہہما، جب آپ نے اس کو قبلہ رخ لٹا دیا جانور کو، قال انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفہ، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کر لیا، پھیر دیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ علی ملت ابراہیم حنیفا، میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوں جو کہ حنیف تھے، یا میں حنیف ہوتے ہوئے، حنیف بن کر میں نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو اختیار کیا، کیونکہ ان کا بھی دین کون سا تھا؟ اسلام اور توحید والا تھا، اور سارے نبیوں کا دین ایک ہی تھا۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ ان صلاۃ، اب دیکھیے قربانی کے وقت بول رہے ہیں کہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، کیونکہ قربانی کے عمل میں کیا ہوتا ہے؟ عموماً شرک۔ اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ کتنے دیوتاؤں پر اور بتوں پر بلی چڑھائی جاتی ہے۔ یہ ہمیشہ سے ہر قوم میں ذبح کرنے کا عمل رہا ہے، پھر اہل ایمان اس کو اللہ کے لیے کرتے آئے، اور کفار و مشرکین اپنے بتوں کے لیے، آج بھی ہوتا ہے۔ بلکہ بعض جاہل مسلمان جنات وغیرہ کے لیے بھی قربانی دیتے ہیں، اپنے مریض کو شفا دلانے کے لیے، اس سے جان چھڑانے کے لیے، یہ شرک ہے۔ تو قربانی کرتے ہوئے دعا کر رہے ہیں، وما انا من المشرکین، وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وبذالک امرت، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ وانا من المسلمین، اور میں مسلمانوں ہی میں سے ہوں۔ اللہم منک ولک، اے اللہ یہ جانور تیری ہی طرف سے ہے، منک ولک تیرے ہی لیے ہے۔ وعن محمد و امتہ، اور یہ قربانی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے ہے۔ بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کے نام سے میں قربانی کرتا ہوں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ثم ذبح، یہ کہنے کے بعد آپ قربانی کرتے تھے۔ اس میں کیا کہہ رہے ہیں آخر میں؟ اللہم منک ولک، یہ نعمت کس کی طرف سے ملی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو قربانی کس کے نام سے ہونی چاہیے؟ اللہ کے۔ اس میں جان کس نے ڈالی؟ اللہ نے۔ تو ذبح کرتے وقت نام کس کا لیں گے؟ اللہ کا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2795 ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ قربانی کرتے وقت ایک انسان کے جذبات کیا ہونے چاہیے، اور جو آیت ہم نے پچھلے درس میں دیکھی تھی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ کہیے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو ہماری قربانی کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ جو انسان اللہ کی بجائے کسی اور کے نام کی قربانی کرتا ہے، یعنی اس کو خوش کرنے کے لیے یا اس کا نام لے کر ذبح کرتا ہے، یہ دونوں کام حرام ہیں، دونوں کام شرک ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک دوسرا پہلو اس میں یہ بھی ہے کہ ایک انسان نام تو اللہ کا لے، عبادت بھی اللہ کی کرے، لیکن اس میں لوگوں کی تعریف بھی چاہے۔ وہ لوگوں کے لیے ذبح نہیں کر رہا ان کو معبود مان کر، لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ قربانی کر رہا ہے اور چاہ رہا ہے کہ لوگ اس پہ اس کی تعریف کریں، کتنا نیک انسان ہے، دیکھو ہر سال قربانی کرتا، یا دیکھو اس انسان نے کتنا تنگی ہونے کے باوجود دنیا میں مل رہے نہیں بکرے، اتنا مہنگا بکرا خرید کے لایا، سارے گاؤں میں اس کا بکرا، سارے شہر میں نامچین بکرا ہے اس کا۔ ہاں، ایسا بکرا ہے کہ اس کو دیکھ کر انسان کہے کہ واقعی اس کو بکرا بولتے ہیں، ایسا دنیا میں نہیں ہے، تاکہ نام ہو جائے۔ تو مباحات، ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنا کہ اس کا بکرا میرا اس سے اچھا ہے، تاکہ شہرت ہو۔ تو شہرت کے لیے کمپٹیشن کرنا قربانی میں، یہ بھی شرک کی صورتوں میں سے ہے، لیکن اس سے اسلام سے باہر نہیں جاتا ہے، یہ ریاکاری کی صورتوں میں سے ہے، اور ریا بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ حدیث میں اس کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ عطا ابن یسار کہتے ہیں، سألت ابا ایوب الانصاری، میں نے ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسی ہوتی تھیں؟ فقال کان الرجل یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ، اس زمانے میں آدمی، کہا کہ اس زمانے میں آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کر دیتا تھا۔ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَ النَّاسِ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى، وہ ذبح کرتا تو لوگ اس کو کھاتے اور اسے کھلاتے۔ ذبح کرنے کے بعد گوشت جو اس کا بنتا تھا وہ خود بھی کھاتا قربانی کرنے والا، اور دوسروں کو بھی کھلاتا تھا۔ حتی تباہ الناس، یہاں تک کہ لوگوں میں مباحات پیدا ہو گئی۔ تباہ الناس کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے قربانی کرنے کا مزاج بن گیا کہ میری قربانی تجھ سے زبردست، اللہ کے پاس دکھانے کے لیے نہیں، سماج میں دکھانے کے لیے۔ اللہ کو دکھانا برا نہیں ہے، اللہ کو دکھانے کے لیے عمل کرنا یہ نیکی ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کرنا کیا ہے؟ نیکی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ نیکی کو برباد کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حتی تباہ الناس، یہاں تک کہ لوگوں میں مباحات، ایک دوسرے سے کمپٹیشن پیدا ہو گیا دنیا میں شہرت کے لیے۔ فصارت کما تری، تو تم دیکھتے ہو جو کچھ ہوا ہے وہ ہوا، یعنی ایک ایک، دو دو، تین تین، 10 بکرے لوگ ذبح کر رہے ہیں۔ تو ایک بکری اس زمانے میں، ایک بکرا اس زمانے میں فیملی کی طرف سے کافی ہو جاتا تھا۔ بعد میں لوگوں میں کیا ہوا؟ ایک نہیں، میرے پاس اتنی ساری بکریاں ہیں، 10 بکریاں، 2 بکریاں، 3 بکریاں، میں زیادہ کروں گا۔ زیادہ بکریاں ذبح کرنا برا نہیں ہے، لیکن لوگوں میں شہرت کے لیے زیادہ بکریاں ذبح کرنا کیا ہے؟ برا ہے۔
بلکہ پھر ایک بھی برا ہے۔ اگر ایک بھی بکری ذبح کر رہا ہے ایک انسان اور دکھانے کے لیے کر رہا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی برا ہے۔ ہونا کیا چاہیے کہ آدمی 1 یا 100 یا جتنے بھی اس کو اللہ نے مال دیا ہے، جانور اگر ذبح کرتا ہے وہ سب کے سب کس کے لیے ہونے چاہیے؟ اللہ کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں۔ تو زیادہ جانور ذبح کرنا برا نہیں ہے، لیکن اللہ کے سوا لوگوں کو دکھانے کے لیے، شہرت کے لیے، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے قربانی کر کے نام کمانے کے لیے دنیا میں قربانی کرنا کیا ہے؟ برا ہے، اور یہ ریاکاری ہے۔ امام الترمذی، ابن ماجہ، امام مالک نے موطا میں، اور اسی طرح سے امام البیہقی نے اس کو روایت کیا ہے۔ ارواء الغلیل میں یہ حدیث موجود ہے، 1142 اور حدیث صحیح ہے۔ پوری بات کا خلاصہ کہ قربانی عبادات میں سے ایک عبادت ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے سوا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے قربانی جائز نہیں ہے۔ قربانی اللہ ہی کے لیے کرنا چاہیے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ قربانی بھی عبادت ہے۔ اب ہم آخری مسئلہ اس باب میں دیکھیں گے۔ جو 3 اصول ہیں ان میں پہلا اصول کیا تھا؟ پہلا سوال قبر کا کیا ہے؟ ہاں، کتنا کماتا تھا؟ نہیں، کون سے ملک کا تھا؟ ہاں، کون سے شیخ خان کا تھا؟ سید خاندان کا تھا؟ شیخ کا تھا؟ کس کا تھا؟ نہیں، سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ من ربک، تیرا رب کون؟ تو رب کے تعلق سے رب کی پہچان ہو اور رب کے حقوق کی پہچان ہو۔ اسی لیے ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ پہلا جو سوال پوچھا جائے گا وہ ہے ما کنت تعبد، کس کی عبادت کرتا تھا؟ تو رب جو ہے یہ صرف رب نہیں کہ مالک کس کو بنایا تھا، بلکہ معبود کس کو بنایا تھا اس میں اپنے آپ شامل ہے۔ اللہ کو ہم رب مانتے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ معبود بھی اپنے آپ مان لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو رب ہے وہی معبود ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی۔ تو جو رب ہیں وہی معبود ہے، وہی معبود بننے کا حقدار ہے۔ جو رب نہیں ہے وہ معبود بھی بننے کا حقدار نہیں ہے۔ جس نے ہم کو پیدا کیا، کھلایا، پلایا، ساری کائنات کا نظام ہمارے حق میں مفید بنایا، وہی اللہ ہے جو ہمارا رب بھی ہے اور وہی ہمارا معبود بھی ہے۔ تو پہلا جو سوال قبر کا ہے اللہ سے متعلق، رب سے متعلق، معبود سے متعلق، اس کے تعلق سے کئی عبادات ایک کے بعد ہم نے دیکھی۔ اب آخری عبادت جو ہے وہ دیکھ کر ہم پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَدَلِيلُ النَّذْرِ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، سورۃ الانسان آیت نمبر 7۔ یوفون بالنذر، اہل ایمان اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور ایک ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر ہر جگہ چھایا ہوا ہوگا۔ مستطیرا منتشرا، منتشر ہوگا ہر جگہ، ہر جگہ کو، آسمان میں، زمین میں، سب طرف اس کا شر ہوگا۔ اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا۔ اسی طرح سے ستارے جھڑیں گے، زمین پھٹ جائے گی، پہاڑ چلائے جائیں گے، سمندر میں آگ لگا دی جائے گی۔ کتنی باتیں قرآن میں اللہ نے بیان کی ہے۔ تو اس کا شر آسمان، زمین، سب طرف چھایا ہوگا۔ کہا کہ یوفون بالنذر، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اپنی نذر کو پورا کرتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا مومن کا قول بھی اس کی نظر کی طرح ہوتا ہے، کہ ایک انسان، ایک مومن، یہ نہیں کہ قسم کھا کے بولے تو ہی وہ بات پوری کرتا ہے، اس وعدے کو پورا کرتا ہے۔ قسم سے میں کل آؤں گا، قسم سے میں ایسا کروں گا، مومن کے لیے ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ بغیر قسم کے، بغیر نظر کے بھی کچھ بول دیں، اس کو کیا کرتا ہے؟ وفا کرتا ہے۔ تو بعض علماء نے کہا کہ یوفون بالنذر سے یا مراد وہ اپنی بات کو پورا کرتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں پورا کرتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، یہاں پر نذر کا ذکر ہے، تو
تو نظر کو پورا کرتے ہیں۔ نظر کس کو کہتے ہیں؟ ایک انسان اپنے طور پر اپنے اوپر کسی چیز کو لازم کر لے۔ میں نظر کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں یہ نہیں کروں گا یا یہ کروں گا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نظر۔ یوفون بالنذر، وہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں اور ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر سب پر چھایا ہوا ہوگا۔ لیکن نظر ہے کیا؟ شیخ عبد المحسن القاسم کہتے ہیں تیسیر الوصول الی ثلاثۃ الاصول میں، کہتے ہیں کہ النظر ایجاب المکلف علی نفسہ ما لیس واجبا علیہ باصل الشرع۔ کہتے ہیں کہ نظر کس کو کہتے ہیں؟ جیسے بولتے ہیں اس نے نظر مانا، ہمارے اس کو منت بولتے ہیں، اصل میں ہے وہ منت، لیکن اس کے لیے شرعی لفظ کیا ہے؟ نظر۔ نظر، اس نے نظر مانی۔ کہتے ہیں النظر ایجاب المکلف علی نفسہ ما لیس واجبا علیہ باصل الشرع۔ نظر ایک مکلف کا اپنے اوپر ایسی چیز کو واجب کر لینا ہے جو شریعت میں واجب نہیں تھی۔ نظر کس کو کہتے ہیں؟ ایک مکلف، کوئی مجنون آدمی کرے تو نظر واجب ہو جائے گی، یا کوئی چھوٹا بچہ کرے تو واجب ہو جائے گی کہ بچہ نظر کر لے میں بڑا ہو کے اپنی ساری دولت جو ہے وہ صدقہ کر دوں گا، تو بچہ اگر نظر کریں اس کی نظر لازم نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مکلف نہیں ہے ابھی۔ تو ایک مکلف کا اپنے اوپر ایسی چیز لازم کرنا جو شریعت میں لازم نہیں ہے۔ جیسے کوئی آدمی کہے میں نظر مانتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، تو 5 وقت کی نماز تو ویسے بھی تیرے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے، تو اپنے ویسا بول کے تھوڑی فرض کر سکتا ہے۔ فرض کو تو نے فرض کیا اپنے اوپر؟ نہیں۔ لیکن کوئی نظر کرے کہ میں عمرہ کروں گا، جبکہ اس کا عمرہ ہو چکا ہے، حج ہو چکا ہے، لیکن نظر کرے کہ میرا یہ کام ہو جائے، فلاں کو شفا مل جائے، بیوی کو، ماں باپ کو شفا مل جائے، میں ایک عمرہ کروں گا، میں ایک روزہ رکھوں گا، میں نماز پڑھوں گا، نفل تہجد کی نماز پڑھوں گا، اتنی رکعت نماز پڑھوں گا، اتنا صدقہ کروں گا۔ یہ اس پر لازم تھا؟ لازم نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے کیا کیا؟ اپنے اوپر کیا کیا؟ اس کو لازم کیا۔ تو ایسا اگر ہو جائے تو میں ایسا کروں گا۔ یا ایک انسان اپنے طور پر کہا میں نے اپنے اوپر لازم کیا کہ میں کروں گا، کہ میں عمرہ کروں گا، میں نے اپنی نظر مانی اس بات کی۔ تو اس طرح سے کوئی انسان اپنے اوپر ایسی چیز واجب کر لے جو شریعت میں اس کے لیے واجب نہیں تھی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نظر کہتے ہیں۔ اس آیت میں کیسے معلوم ہوا کہ نظر عبادت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، وہ اپنی نظر کو کیا کرتے ہیں؟ پورا کرتے ہیں۔ یوفون بالنذر، وہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں، اپنی منت پوری کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ عبادت ہے، کیونکہ اللہ نے اس پر کیا کی؟ ان کی تعریف۔ جس چیز کی اللہ تعریف کرے وہ دین ہے، جس چیز کی اللہ تعریف کرے وہ عبادات میں سے ہے۔ تو پھر کیا غیر اللہ کے نام کی نظر کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ عبادت ہے تو اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نظر کر سکتے؟ میں نے فلاں بابا کی نظر کی کہ اگر میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا تو میں ان کی درگاہ پہ جا کر جانور ذبح کروں گا یا کروں گی، تو ابھی اس نے نظر مانی۔ یہ نظر جائز ہے؟ کیوں نہیں جائز ہے؟ کیونکہ قربانی کس کے لیے خاص ہے، اور پھر مزید یہ کہ نظر کس کے لیے خاص ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر کرنا جائز نہیں ہے۔ آج کتنے مسلمان کرتے ہیں؟ محبوب سبحانی کے نام کی نظر، فلاں بزرگ کی، شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی نظر کہ ہم فلاں کے نام سے کنڈے کریں گے، یا فلاں کے نام سے ہم لوگ کیا کریں گے؟ 11ویں کریں گے۔ 11ویں کرتے ہیں لوگ، کنڈے مناتے ہیں، تو ان کے نام کی نظر ہوتی ہے وہ۔ تو ان کے نام کی نظر اگر کرتا ہے کسی اور کے نام کی، اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نظر، تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ شیخ عبد الرحمن ابن محمد ابن قاسم کہتے ہیں یتعبدون للہ بما اوجبوہ علی انفسہم بطریق النذر، اللہ کے بندے اپنے اوپر نظر کے ذریعے سے جس چیز کو واجب کر لیتے ہیں اس کے ذریعے اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فَأَثْنَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِالْإِيفَاءِ بِهِ،
اللہ نے ان کی تعریف کی کہ وہ اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں، تو نظر کا پورا کرنا نیکی ہے۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ لَا يُثْنِي إِلَّا عَلَى فَاعِلِ عِبَادَةٍ، اور اللہ تعالیٰ کسی کی تعریف نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ کام نیک نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں پر تعریف کرتا ہے یا گناہوں پر؟ نیکیوں پر۔ کسی کی تعریف اللہ اگر کر رہا ہے تو وہ بھلائی کہ برائی ہے؟ وہ بھلائی ہے۔ تو جو چیز بھلائی ہے وہ عبادات میں سے ہے، وہ عبادات میں سے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، جو بھی خرچ تم کرتے ہو اپنے مال میں سے یا جو بھی نظر تم مانتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ تو اللہ کے جاننے کا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ اس کو جانتا ہے، لہٰذا اللہ سے وہ چیز چھپی نہیں رہے گی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا اجر تم کو ضرور دے گا۔ یعنی تمہاری کوئی نیکی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو اللہ نے کس کے ساتھ جوڑا اس کو؟ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، جو بھی مال تم خرچ کرتے ہو اور جو بھی نظر تم مانتے ہو۔ تو اب اللہ نے مال خرچ کرنا کیا ہے؟ نیکی ہے۔ اسی طرح سے نظر پوری کرنا یہ بھی کیا ہے؟ نیکی ہے۔ تو اللہ اس کو جانتا ہے، تو معلوم ہے کہ یہ بھی عبادات میں سے ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے نظر پوری کرنے کا حکم دیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نظر پوری کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ نظر کرنا واجب نہیں ہے، نظر کرو، 5 ٹائم کی نماز پڑھو اور نظر بھی کرو، ایسا ہے نہیں ہے۔ نظر کرنا لازم نہیں ہے، لیکن اگر نظر آدمی کر لے، مان لے، تو اب پوری کرنا کیا ہے؟ لازم ہے۔ جیسے قسم کھانا لازم ہے کہ ہر دن میں قسم کھانا ضروری ہے ورنہ آدمی جہنم میں جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ قسم کھانا لازم نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے قسم کھا لی تو اب قسم کھانا کیا ہوا؟ اس کو پورا کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ پورا کرنا پڑے گا، قسم پوری کرنی پڑے گی۔ تو اللہ نے فرمایا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنی نظروں کو پورا کریں۔ اگر کوئی آدمی نظر کرتا ہے کہ میرا بچہ اگر بیمار ہے، صحت مند ہو جائے تو میں 1000 روپے صدقہ کروں گا، غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا یا غریب کو کپڑے پہناؤں گا۔ اگر کوئی نظر اس طرح کے آدمی کرتا ہے، بچہ اچھا ہو گیا، تو اب جو شرط تھی وہ پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پوری ہو گئی۔ اب اس کے لیے کھلانا کیا ہو گیا؟ لازم ہو گیا، لازم ہو گیا۔ تو اگر نظر آدمی کرتا ہے، اس کا پورا کرنا بھی اس پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ شیخ صالح الفوزان کا، یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 29 ہے۔ شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں النذر هو الزام الانسان نفسه بشيء لم يلزمه باصل الشرع، نذر ایک انسان کا اپنے اوپر ایک ایسی چیز لازم کرنا ہے جو شریعت میں لازم نہیں تھی، پہلے سے لازم نہیں تھی، نفل عمل تھا، اس نے کمپلسری کر لیا اپنے لیے۔ کأن ينظر ان یصوم، جیسے ایک آدمی نظر کر لے کہ میں روزے رکھوں گا، او ينظر ان يتصدق بکذا، یا اس بات کی نظر کر لے کہ میں اتنا اتنا مال صدقہ کروں گا، فیلزمہ الوفاء بنذرہ، تو ایسے انسان کے لیے اس نظر کی وفا کرنا، اس کو پورا کرنا کیا ہو گیا؟ لازم ہو گیا۔ شرح ثلاثۃ الاصول میں یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ تو معلوم ہے کہ نظر کرنا لازم نہیں ہے، لیکن نظر پوری کرنا لازم ہے۔ ویسی جیسے قسم کھانا لازم ہے نہیں، لیکن قسم پوری کرنا لازم ہے۔ پچھلی امتوں میں بھی نظر ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، سورہ آل عمران آیت نمبر 35۔ اللہ نے فرمایا جب عمران کی بیوی نے، یعنی حضرت مریم کی والدہ نے اللہ تعالیٰ سے کہا دعا میں رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے رب میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں نظر کرتی ہوں کہ وہ تیرے لیے وقف ہوگا، محرر آزاد، میں اسے آزاد کر دوں گی، کس کے لیے؟ تیرے لیے، فتقبل منی، تو مجھ سے قبول کر، انک انت السمیع العلیم،
یقیناً تو سننے والا جاننے والا ہے۔ تو اپنی طرف سے نظر مان کے اپنے بچے کو آزاد کیا کا مطلب کیا ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں نذرت لک ما فی بطنی محررا للمسجد یخدمها، کہ میرا بچہ جو بھی پیدا ہوگا، ابھی پیدا تو ہوا نہیں، جب پیدا ہوگا تو میرے بچے کو میں نے وقف کر دیا کہ وہ مسجد کی خدمت کرے گا۔ کس کی خدمت کرے گا؟ مسجد کی، اللہ کے گھر کا خادم رہے گا یہ۔ تو میں نے اپنے بچے کو، اب یہاں شرط تو نہیں ہے کہ مجھے بچہ نیک پیدا ہو، لڑکا ہو لڑکی ہو یا کچھ بھی ہو تو میں کروں گی، ایسا نہیں، جو بھی میرے پیٹ میں ہے میں اسے وقف کیے دیتی ہوں۔ تو کوئی مشروط چیز اس میں نہیں ہے۔ تو ایسا بھی پچھلے دور میں لوگ نظر کیا کرتے تھے، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی نظر کر لے کہ میں ہر سال 11ویں مناؤں گا یا رجب کے کنڈے کروں گا، تو اب کیا اس کو پورا کرنا ضروری ہے؟ نہیں۔ اولاً تو اس لیے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نظر جائز ہے نہیں، تو معلوم ہوا کہ وہ گناہ ہے۔ جب گناہ ہے تو اس کا کرنا بھی جائز نہیں ہے، چاہے نظر مانی ہو۔ یہ نہیں کہہ سکتا دیکھو میں نظر کیا پوری تو کرنی پڑے گی، نہیں۔ جو نظر گناہ والی ہو اس کو پوری کر سکتے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نذر ان یطیع اللہ فلیطعہ، جو آدمی اللہ کی فرما برداری کی نظر کرے تو اسے چاہیے کہ اسے پوری کرے۔ ومن نذر ان یطیعہ فلا ان یعصیہ فلا یعصیہ، جو نظر مانے گناہ کی تو اسے چاہیے کہ اسے پورا نہ کرے۔ کوئی آدمی نظر کرے، میں جہالت میں نظر کی اس نے کہ اگر میں صحت مند ہوا، زندہ رہا، دواخانے سے آیا تو قوالی کی مجلس رکھوں گا اپنے یہاں پہ، ہاں قوالی کی مجلس رکھوں گا، سارے مسلمانوں کو بستی والوں کو بلاؤں گا۔ نہیں معلوم اس کو قوالی اسلام میں نہیں ہے۔ تو اب اس کو بعد میں کسی نے بتایا کہ بھائی قوالی اسلام میں ہے ہی نہیں ہے، میوزک اسلام میں حرام ہے، اور شرکیہ کلام پڑھنا ہے تو اور بھی برا ہے۔ اب اس نے نظر کی تھی، اب وہ کیا کرے؟ اس کو نظر توڑنی پڑے گی اور اس کا کفارہ دینا پڑے گا، آگے آئے گا وہ۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اگر کسی نے نظر کر بھی لی تھی اور بعد میں معلوم پڑا کہ وہ نظر گناہ والی ہے، اس کو نظر کیا کرنا چاہیے؟ توڑ دینا چاہیے، اس کو پوری نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر وہ نیکی ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے، اگر نیکی ہے، صدقہ ہے، روزہ ہے یا کچھ ہے، وہ پوری کرے۔ امام البخاری نے کتاب الایمان والنذور میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 6696۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کی نظر پوری نہیں کریں گے۔ ایک حدیث دیکھتے ہیں جس سے ایک اور مسئلہ واضح ہوتا ہے۔ ثابت ابن ضحاک کہتے ہیں نذر رجل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ینحر ابلا ببوانہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے اس بات کی نظر کی کہ بوانہ کے مقام پر وہ اونٹ ذبح کرے گا۔ جگہ کا نام کیا تھا؟ بوانہ، اور وہاں پر کیا نظر کی؟ اونٹ ذبح کرے گا۔ فأتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی نذرت ان انحر ابلا ببوانہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے نظر کی ہے کہ میں بوانہ کے مقام پر اونٹ ذبح کروں گا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیت يعبد؟ سوال نمبر 1، آپ نے پوچھا وہاں جاہلیت کے بتوں میں سے کسی کو پوجا جاتا تھا؟ جو جگہ تم قربانی کرنا چاہتے ہو نظر کی ہے کہ وہاں میں ذبح کروں گا، فلانی جگہ پر ہی ذبح کروں گا، کہا کہ وہاں ایسا تھا کہ جاہلیت کے بتوں میں سے کسی بت کی عبادت ہوتی تھی؟ قالوا لا، لوگوں نے کہا نہیں۔ قال هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ کہا کہ کیا وہاں ان کی عیدوں میں سے، مشرکین کی عیدوں میں سے کوئی عید منائی جاتی تھی؟ قالوا لا، کہا نہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوف بنذرک، تو ٹھیک ہے اپنی نظر پوری کرو، اپنی نظر پوری کرو۔ فإنه لا وفاء لنذر في معصیۃ اللہ، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی کی نظر پوری نہیں کی جائے گی۔
ولا فیما لا یملک ابن آدم، اور نہ ایسی نظر پوری کی جائے گی جو انسان جس کی طاقت نہیں رکھتا. جیسے کوئی نظر کیا اللہ اگر میں زندہ رہا تو میں دن بھر سانس نہیں لوں گا، ایسی نظر کر سکتا ہے؟ یا 1 گھنٹے تک پانی کے نیچے رہوں گا، ہاں اس کے نیچے جا کے میں مراقبہ کروں گا، کر سکتا ہے آدمی؟ مر جائے گا. اس کے بس میں ہے اتنی دیر تک سانس روکنا، 1 گھنٹے تک؟ مشکل سے آدمی 5 منٹ بھی نہیں روک سکتا، 1 منٹ بڑی مشکل سے روک سکتا ہے. تو جو ابن آدم کے بس میں نہیں ہے ایسی نظر کو بھی پورا کرنا نہیں ہے. تو امام احمد نے، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور سنن ابی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 3313، اور حدیث صحیح ہے. اس میں 2 سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے جو بہت اہم ہیں. نمبر 1، آپ نے کہا کیا وہ غیر اللہ کی عبادت ہوتی تھی؟ نہیں. کیا وہاں مشرکین کی عید منائی جاتی تھی؟ نہیں. تو وہاں تم قربانی کر سکتے ہو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہو وہاں ذبح کرنا جائز نہیں. تو درگاہ پہ جا کے قربانی کرنا، کوئی نہیں میں اللہ کے نام سے کر رہا ہوں، کوئی کہے میں بسم اللہ واللہ اکبر بول کے کر رہا اور اللہ کا نام لے کے کر رہا، دونوں چیزیں کر رہا، بابا کے لیے بھی نہیں، بابا کا نام بھی نہیں، تو کیا وہاں ذبح کر سکتا ہے درگاہ پر؟ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاں غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہو وہ جگہ خاص ہے، غیر اللہ کی عبادت کے لیے ہے. تو ایسی جگہ پر قربانی کی جا سکتی ہے؟ نہیں. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ درگاہوں پر بھی جو لوگ جا کر ذبح کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کا نام لے کے کر رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. وہی جگہ تجھ کو کیوں ملی؟ گھر سے جانور اتنا مشکل سے سفر کر کے ٹیمپو میں ڈال کے لے کے گیا، خود بھی گاڑی میں گیا، وہاں جا کے کیوں؟ وہاں کیوں؟ مسجد کے باہر کیوں نہیں؟ جہاں اللہ کی عبادت ہوتی وہاں کیوں نہیں کیا؟ سال کی قربانی تو وہاں نہیں کرتا تو یہ کے لیے وہاں کیوں گیا؟ تو اس طرح سے یہ حدیث بتاتی ہے کہ قربانی میں اگر کوئی ایسی نظر کرے کہ میں فلاں جگہ ذبح کروں گا تو یہ جائز ہے، اب اس کو پورا کرنا پڑے گا. یہ نہیں بولے کہ وہیں کیوں بولا تو؟ اگر وہ میدان ہے، کہے کہ میں فلاں میدان ہے ہمارے گھر کے پیچھے ہی میں نے قربانی کی نیت کی تھی کہ میں جانور ذبح کروں گا ہمارے گھر کے پیچھے، یا فلاں جگہ فلاں بستی میں، کیوں؟ اگر وہاں غیر اللہ کی عبادت ہوتی تھی اس جگہ میں خاص ہو، یا وہاں پر عید منائی جاتی تھی مشرکین کی، وہاں قربانی کریں گے نہیں، وہاں نظر پوری کریں گے نہیں. یاد رکھنا چاہیے. تو یہ بھی ایک بات ہے جو یاد رکھنے کی ہے. اسی طرح سے ایسی نظر کرنا جیسے حدیث میں ہم نے دیکھا کہ جو انسان کے بس میں نہ ہو ایسی نظر کرنا چاہیے نہیں. جیسے کہا کہ میں 10 منٹ تک سانس روک کے رہوں گا، اللہ اللہ بولتا رہوں گا، ایسی نظر، اللہ اللہ بولنا بھی ذکر نہیں ہے اور 10 منٹ تک سانس روکنا بھی ذکر نہیں. سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، الحمدللہ کہہ سکتا ہے. کوئی نظر کرے کہ اگر میں ٹھیک ہوا تو میں 100 مرتبہ سبحان اللہ کہوں گا، اچھی بات ہے بولو. اب بولنا وہ لازم ہو جائے گا اگر صحت مند ہو جائے تو نظر پوری کرنی پڑے گی. لیکن ایسی نظر جو بلا وجہ اپنے آپ کو عذاب دینا ہو ایسی نظر بھی پوری نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پر انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یحادى بین رجلین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا 2 لوگوں کے بیچ میں اس طرح سے ٹیک لگا کے چل رہا ہے، 2 لوگوں کا سہارا لیے چل رہا ہے. فقال ما هذا، آپ نے پوچھا ہے کیا ہے، کیا چل رہا ہے؟ قالوا نذر ان يمشي الى بیت اللہ، اس نے نظر کی ہے، حضرت نے نظر کی ہے کہ پیدل بیت اللہ جائیں گے. کیسے جائیں گے؟ بیت اللہ. کہاں جائیں گے؟ بیت اللہ. کیسے جائیں گے؟ پیدل. قال ان اللہ غنی عن تعذیب هذا نفسہ، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں اس کے اپنے آپ کو عذاب دینے کی. خام خواہ اپنے آپ کو پریشان کر رہا ہے،
اللہ کو اس کی اس طرح سے اپنے آپ کو عذاب دینے سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ غنی ہے اس کی, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تیرے اپنے آپ کو ستانے کی. مر ہو فلیرکب, بولو اس کو سوار ہو جائے. کیا کریں؟ سوار ہو جائے. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایسی نظر کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ایک آدمی اتنا پریشان ہو رہا ہے اور جب کہ وہ سوار ہو سکتا ہے لیکن پیدل جانا چاہ رہا ہے. کیوں؟ اپنے آپ کو کیوں تکلیف دے رہا ہے؟ تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. امام النسائی نے اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر 3852 پر, اور اسی معنی میں بخاری میں جزاء الصید حدیث نمبر 1865 اور مسلم کتاب النذر حدیث نمبر 1642 پر یہ حدیث موجود ہے. تو موجودہ دور میں بھی بعض لوگوں کا شوق بن گیا ہے, کیا پیدل ہم جائیں گے کعبہ کو, حج کو جائیں گے. کیوں پلین نہیں ہے؟ اور کراس کیسے کرے گا؟ پاسپورٹ, ویزا, کیا جائے گا کیسے؟ پلس آج آسانی سے تو جا سکتا ہے پلین سے, تو کیوں نہیں پیدل کیوں؟ اگر اس میں ثواب ہے اور ہوتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ پیدل جاتے. تو اتنا انڈیا سے وہاں تک پیدل جا رہا, کیوں؟ کیا ضرورت ہے؟ خواہ مخواہ اپنے آپ کو کیوں تکلیف دے رہا؟ سردی, گرمی, بارش, اور اتنا چل کے تیری حالت خراب ہوگی. کیوں؟ اللہ کو تیرے اپنے آپ کو تکلیف دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر تو واقعی عقل مند ہوتا, اگر واقعی تو عقل مند ہوتا, لیکن نیکی کرنے کو بھی عقل چاہیے. اگر تو واقعی عقل مند ہوتا تو وہاں جلدی پہنچتا. کتنے دن جانے والے ہیں؟ مان لو 6 مہینے جائیں گے. یہاں سے پیدل چلتے 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 پہنچا کدھر؟ کعبہ کو. اور وہاں جا کے بیمار پڑا تو حج میں پہنچا اگر اور بیمار پڑ گیا, کر پائے گا ٹھیک سے؟ نہیں. لیکن اگر تو یہاں سے جلدی گیا وہاں پہ, اور وہاں تو رہ کر روزانہ نماز حرم کی پڑھ رہا ہے, تو ایک نماز کا کتنا ثواب ہے؟ 1 لاکھ. ایک نماز کا 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے. تو جلدی پہنچ کے وہاں نمازیں پڑھ لیتا, اتنی ساری نیکیاں جمع ہو جاتی. پھر وہاں یہاں چلنے کی خواہش پوری کرنے کی بجائے وہاں پہنچ کے طواف میں چلنے کی خواہش پوری ہو جاتی. اتنی بڑی نیکی جو کہیں دنیا میں نہیں ہو سکتی ہے. طواف کی نیکی کہیں اور کر سکتے؟ درگاہ کا طواف جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. اللہ کے گھر کا ہی طواف ہوگا. آپ کسی درگاہ کا طواف کر کے, کسی قبر کا طواف کر کے نیکی کیا, اپنا ایمان گنوا دو گے, کھو دو گے. تو ایک انسان بیت اللہ کا طواف کرے, تجھ کو چلنے ہی کا شوق ہے نا, ٹھیک ہے, نیچے مطاف میں مت چل, اوپر فرسٹ فلور سے چل, زیادہ چل. تو اتنا چلنا ہے تو یہاں چل کے فائدہ کیا ہے؟ یہاں سے وہاں چل کے فائدہ کیا ہے؟ وہاں چلنے میں فائدہ ہے. اور یہاں وقت گزارنا اس سے زیادہ وہاں وقت گزارنا ہے کہ تیرا ایمان بڑھے گا, وہاں کی نمازوں کا ثواب ملے گا, وہاں کے نورانی ماحول سے تیرے قلب پر اثر پڑے گا, وہاں طواف تو کرے گا, اس کا ثواب تجھ کو ملے گا, اور نہ جانے کتنی نیکی آدمی کر سکتا ہے. تو لیکن کیا ہے, انسان بعض اوقات اپنی عقل سے جب کرنے لگتا ہے تو الٹا ہی کرتا ہے. ہاں, شریعت سے جو عقل آزاد ہو جاتی ہے وہ مجنون سے بھی زیادہ خراب ہوتی ہے. جو عقل شریعت سے آزاد ہو جاتی وہ پاگل سے بھی بھیانک ہے. پاگل اتنا نقصان نہیں کرتا اتنا وہ آدمی کرتا ہے جو شریعت سے آزاد ہو کے عقل چلاتا ہے. یاد رکھیے اس کو. اسی لیے دنیا میں جتنی برائیاں جنم لیں, کیوں جنم لیں؟ شریعت سے آزاد ہو کر عقل چلانا. نوح علیہ السلام آپ دیکھیے, نوح علیہ السلام کی قوم کیا کہا, شیطان نے آ کے دل میں ڈالا, ارے یہ نیک لوگ تھے, ود, سوا, یغوت, یعوق اور نصر, یہ تمہارے نیک لوگ تھے, ان کو دیکھ کر تمہیں کیا ہوگا؟ ایمان تازہ ہوگا. ان کی مورتیاں بناؤ, اور جہاں یہ بیٹھتے تھے یا جہاں تم بیٹھتے ہو وہاں مورتیاں رکھو. ماشاءاللہ بہت اچھی رائے ملی. دل میں ایک بات آئی, شیطان آ کے تو نہیں بولا ہوگا کہ میں شیطان ہوں, میری بات مانو, پھر تو نہیں مانتے. شیطان نے کسی
نیم حکیم کے دل میں ڈالی بات، میرے دل میں ایک بات آئی ہے، ایسا اپنے کو کرنا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو، اب اس کے دماغ میں ڈالا ہو۔ شیطان ایسے ہی ڈالتا ہے، دکھتا آ کے ہم کو دکھتا، کبھی دکھا جو گڑبڑ ہم کرتے ہیں وہ تو شیطان ہی کی وسوسوں سے کرتے ہیں، کبھی دکھتا نہیں، وہ کریڈٹ نہیں لیتا، کام پہ لگاتا ہے۔ تو شیطان کیا کیا، آ کے ڈال دیا۔ اب بنائے انہوں نے بت، اب ان کو دیکھ کے جیسے بڑی بڑی قوموں میں بڑے بت ان کے بہادروں کے اور اس طرح کے صالحین کے بنائے جاتے، بنائے ان لوگوں نے، ان کو دیکھتے تھے ایمان تازہ بھی ہوتا ہوگا۔ لیکن جب وہ نسل چلی گئی، جب اگلی نسل آئی تو شیطان نے کیا کیا، ان کے دلوں میں بات ڈالی۔ کون ہے معلوم ہے؟ بارش ہوتی تھی ان کے تھرو مانگا جاتا تھا تب ہوتی تھی، پریشانیاں آتی تھیں، وبائیں آتی تھیں، تمہارے باپ دادا ان کا وسیلہ لے کے اللہ سے مانگتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے اور نہ جانے کیا کیا کرتے تھے، یہ کرواتے تھے تمہارے کام ڈائریکٹ، تمہاری اوقات ہے کیا پاپیو، تم سے نہیں ہو سکتا، ان کے تھرو ہوتا ہے۔ یہ نیا نہیں، یہ بہت پرانا ہے یہ سوچ، بھائی ہم تو گناہ گار ہیں، اللہ ڈائریکٹ کہاں سنتا اپنی دعا کو، تو کیا کرنا پڑے گا، ہم کو باباؤں کے تھرو جانا پڑے گا۔ یہ بابا ہماری سفارش اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، لڑیں گے، جھگڑیں گے، منوا کے ہی آتے، بننا ہی بننا ہے، کام پاس ہی ہوگا، کوئی لٹیگیشن نہیں آئے گا، تمہارا کام ہو جائے گا۔ یہ جو مینٹالٹی ہے یہ نئی نہیں ہے، یہ نوح علیہ السلام کے وقت کی، جہاں سے شرک شروع ہوا۔ تو عقل چلائی اور ایک کام پہلی نسل نے کیا، دوسری نسل نے اس کو کیا کیا، اپ گریڈ کیا، اس میں کیا کیا، انہوں نے انہیں کو پوجنا شروع کیا۔ یہی تو ہیں، شیطان نے اگلی نسل کو آگے کیا بولا، یہی تو تھے تمہارے باپ دادا، انہی کے تھرو تو مانگتے تھے، ان پہ چڑھاوے چڑھانا، ان کو خوش کرنا، ان کی عبادت کرنا، ان کی عبادت میں لگ گئے۔ تو جب عقل سے کوئی کام کیا جاتا ہے شریعت سے آزاد ہو کر، تو وہ چیز بہت ہی بھیانک ہوتی ہے، یاد رکھیں اس کو۔ اسی لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی عقل کو کس کے تابع کریں، شریعت کے تابع کریں، قرآن و سنت کے تابع کریں۔ میرے دل میں ایک بات آئی، ایک نئی چیز ہے جو کسی نے نہیں کی، ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اندر رکھ، زبان پہ بھی مت لا اس کو، قرآن و سنت میں نہیں ہے مت کر اس کو، وہی کر جو قرآن و سنت میں ہے۔ کوئی نیکی ہو سکتی ہے جو قرآن و سنت میں نہیں ہے، جس کی اصل کتاب و سنت میں نہ ہو۔ تو اس حدیث میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اس نے کیا کیا، اس شخص نے اپنی طرف سے نظر کی کہ میں پیدل جاؤں گا بیت اللہ تک، اور بعض روایتوں میں کہ حج کروں گا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کو تیرے عذاب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ محتاج نہیں اس کا کہ تجھ کو عذاب دے کے تو نیکی کرے اس طرح کی۔ کہا کہ مر ہو، اس کو بولو، حکم دو اس کو میری طرف سے، کیا، فلیرکب، سوار ہو جائے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی کہ اس طرح کی زبردستی کے اپنے اوپر، یعنی مکلف اپنے آپ کو کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس تعلق سے اگر انسان نظر کر لیتا ہے اور نظر توڑنا پڑتا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، النذر نذران، نظر دو طرح کی ہے، فما کان من نذر فی طاعۃ اللہ فذلک للہ وفیہ الوفاء۔ نظر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو وہ نظر جو اللہ کی طاعت والی ہو، تو جو نظر اللہ کی فرما برداری کے کام کی ہو، جو اللہ نے جس کا حکم دیا ہے یا جس کی ترغیب دی ہو، فذلک للہ، تو یہ نظر اللہ کے لیے ہے، وفیہ الوفاء، اور اس کو پورا کرنا چاہیے، وما کان من نذر فی معصیۃ اللہ فذلک للشیطان ولا وفاء فیہ، اور جو نظر اللہ کی نافرمانی کے کام کی ہو تو ایسی نظر شیطان کے لیے ہے، اس کو پورا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کوئی انسان نظر کر لے یا قسم کھا لے کہ میں فلانے رشتہ دار سے کبھی بات نہیں کروں گا، اس کے گھر پہ نہیں جاؤں گا، اس سے ملوں گا نہیں، سلام نہیں کروں گا اس کو، اگر ایسی نظر کر لے کہ میں فلانا کو سلامی نہیں کروں گا، ذاتی رنجش کی وجہ سے، نہ کہ کسی دینی وجہ سے، یہ نہیں کہ ایک دم وہ
شرک اور کفر میں چلا گیا ہے اور بدعتی ہے اور گمراہ کر دے گا مجھ کو، اس کے ساتھ رہوں گا تو میں بھی شرابی بن جاؤں گا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ بس اس کا ذاتی کوئی مسئلہ ہو گیا، جائیداد کا جھگڑا تھا، تو اس نے کیا کر دیا، نظر کر لیا کہ میں اس کے ساتھ بات ہی نہیں کروں گا، سلام نہیں کروں گا، یا کوئی اور گناہ کی نظر کر لی کہ میں ہر دن درگاہ پہ جا کے فلاں فلاں عمل کروں گا، ہار چڑھاؤں گا۔ فذلک للشیطان ولا وفاء فیہ، اور آپ نے فرمایا وَيُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ، اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم توڑنے کا کفارہ ہے، نظر توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو قسم توڑنے کا کفارہ ہے۔ تو ایسی نظر توڑ دینا چاہیے جو گناہ والی نظر ہو، ایسی نظر توڑ دینا چاہیے جو گناہ کی نظر ہو۔ امام النسائی نے اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 6804۔ جیسے مثلا کوئی آدمی نظر کرے کہ میں ہر سال تعزیے کے آگے ناچوں گا، میری اماں نے نظر کی تھی اس کو پوری کرنی پڑے گی، ہاں وہ سینگ وینگ لے کے کرتے نا، ہرے پیلے نیلے ہو کے باغ بن کے شیر بن کے، تو نظر اب ماں کی بیچارے کو، اب یہ پھنس گیا، لڑکا ہوا تو میں اس کو کیا کروں گی، تازی کے سامنے نچاؤں گی شیر بنا کے۔ اب ان بول رہا میرے کو کرنا تو نہیں، لیکن اماں کی نظر ہے ورنہ جہنم میں چلا جاؤں گا۔ اس کو معلوم نہیں ہے، معلوم پڑا کہ اسلام میں نہیں ہے یہ، چڈی پہن کے ناچنا سب کے سامنے اسلام میں ہے یہ، اپنی چھپانے کی جگہ کو سب کو دکھانا، اور شیر بننا، انسان بنایا اللہ تعالیٰ نے اس کو، جنگلی جانور بن رہا ہے، کون بولا تیرے کو جانور بننے؟ اب یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ اب اگر اس کو معلوم پڑ گیا ہاں چلو یہ غلط ہے، پھر اب میں نہیں کروں گا، لیکن نہیں کروں گا ڈرتا آدمی، کچھ عذاب تو نہیں آئے گا بابا کی طرف سے؟ ہاں 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا، کچھ عذاب نہیں آ رہا، اور بابا کا اتنا ڈر ہے تیرے کو، سال میں ایک بار تو نہیں کر کے ڈر رہا، اور 5 ٹائم اللہ کی اتنی نافرمانی کرتا، کبھی ڈرتا تو نے کیا مقام دیا اللہ کو؟ تو اللہ سے ویسا نہیں ڈرتا جیسا درگاہ والے بابا سے ڈرتا ہے، سوچنے کی چیز ہے۔ تو یہ ہمارے ایمان کی کمی ہے۔ لیکن ٹھیک ہے بیچارہ مان لیا، ہاں نہیں ابھی نہیں کروں گا میں، تو اب کیا کرے وہ؟ اگر نظر کوئی کی تھی اس کا کیا کرے؟ کفارہ کرے۔ یمین کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری یوں ہی لغو قسموں کے اوپر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا۔ جیسے کوئی آدمی کہے واللہ ایسا ہے، واللہ ایسا ہے، جیسے عرب عام طور سے بولتے تھے اور آج بھی بولتے ہیں، ہر جملے میں واللہ 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 ہوتا ہے ان کا، اللہ کی قسم اللہ کی قسم۔ تو اللہ ایسی قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن اللہ تمہاری پکڑ ایسی قسموں پر کرے گا جو تم دل کے پختہ ارادے کے ساتھ کرو، کہ واقعی میں قسم کھاتا ہوں ایسا کروں گا یا ایسا نہیں کروں گا۔ اگر قسم کی نیت سے اس نے کیا ہے اس طرح سے، صرف زبان پر آتا ایسا نہیں ہے، تو اللہ اس پر پکڑ کرے گا اگر اس کو پورا نہیں کیا تو۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، کہا کہ اگر ایسی قسم آدمی کھا کے توڑ دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 آدمی مساکین میں سے ان کو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اسی کے بقدر اسی کے لیول کا کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، اوسط درجے کا کھانا، نہ بہت اعلیٰ نہ بہت گھٹیا، بلکہ ایوریج، جو نہ بہت مہنگا ہو نہ بہت سستا ہو، درمیانی درجے کی غذا مساکین کو کھلانا۔ کتنے؟ 10۔ او کسوتہم، یا پھر ان کو کپڑے پہنانا، یہ تھوڑا زیادہ مہنگا ہے۔ او تحریر رقبہ، یا غلام کو آزاد کرنا، یہ اور بھی مہنگا ہے۔ تو جس لیول کا آدمی ہوگا فائنینشلی، وہ دیکھ سکتا ہے یہ تینوں میں سے کچھ بھی کرو، چوائس اللہ نے تم کو دے دی ہے۔ کس کو دی اللہ نے چوائس؟ یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا پھر تم 10 مسکینوں کو کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام کو آزاد کرو، تمہاری مرضی، تینوں میں سے ایک، تینوں نہیں، تینوں میں سے کوئی ایک۔ اور کہا کہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، اور جس کے پاس اس کی طاقت نہ ہو، تینوں میں سے ایک بھی کام نہیں کر سکتا، غریب آدمی ہے، نہ مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہے، نہ کپڑے پہنا سکتا ہے، نہ غلام آزاد کر سکتا ہے، جس کو یہ نہ میسر ہو وہ کیا کریں؟ تو 3 دن کے روزے رکھے، فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، وہ 3 دن کے روزے رکھے۔
یہ 3 نہیں ملنے پر 3 دن کے روزے، یہ نہیں کہ ڈائریکٹ 3 روزے. بہت سارے لوگ کیا کرتے میں نے قسم توڑ دیا اب 3 روزے رکھنے پڑیں گے. نہیں، 10 مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا، یا پھر 10 کو کپڑے پہنانا پڑے گا، یا پھر غلام آزاد کرنا پڑے گا. جس کے بس میں یہ نہ ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے گا. یاد رہے گا، جس کے بس میں یہ نہ ہو، جو یہ نہ کر سکتا ہو، وہ 3 دن کے روزے رکھے گا.